بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس من شیء یقربکم الی الجنة ویباعدکم من النار الا قد امرتکم به ولیس من شیء یقربکم من النار ویباعدکم من الجنة الا وقد نہیتکم عنہ وإن الروح الأمین نفث في روعی ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله فإن ما عند الله لا يطلب إلا بطاعته أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگ و عزیز اور بھائیو، میں نے ابھی آپ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کیا ہے۔ اس حدیث پاک کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جو چیز بھی تم کو جنت سے نزدیک کرنے والی اور جہنم سے دور کرنے والی ہے، میں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، سب تم کو بتلا دی۔ اور جو چیز بھی جہنم سے قریب کرنے والی اور جنت سے دور کرنے والی ہے، ان سب سے میں نے تم کو منع کر دیا۔ جنت میں لے جانے والی تمام چیزوں کی نشاندہی کر دی، ان کو کرنے کا حکم دے دیا، ان کو مأمورات میں شامل کر دیا، اور جہنم میں لے جانے والی تمام چیزوں کی نشاندہی کر دی، ان سے بچنے کی تاکید کی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ روح الامین یعنی جبریل امین علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے میرے اوپر یہ وحی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام جبریل کے ذریعے بھیجا، میرے دل میں انہوں نے یہ بات ڈالی کہ کوئی جاندار اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنی پوری روزی حاصل نہ کر لے۔ جتنی مقدر کی روزی ہے، جب تک حاصل نہ کر لے کوئی مر نہیں سکتا۔ جب یہ بات ہے فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، تو اللہ سے ڈرتے رہو اور روزی حاصل کرنے میں صحیح طریقہ اختیار کرو۔ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِي اللَّهِ، اور روزی کی آمد میں، آمدنی میں اگر تاخیر محسوس ہو، دیر لگے، دشواری پیش آئے، تو یہ چیز تم کو ہرگز گناہ کے ذریعے کمائی کرنے پر آمادہ نہ کرے۔ روزی کی آمد میں تاخیر کا احساس ہرگز تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اللہ کی معصیت اور نافرمانی کے ذریعے روزی حاصل کرنے لگو۔ کیوں؟ فَإِنَّ مَا عِندَ اللَّهِ لَا يُطْلَبُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، اللہ کے خزانے میں جو کچھ ہے وہ اس کو راضی کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کی طاعت و فرما برداری سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ حدیث کے پہلے ٹکڑے میں تو یہ بتلایا گیا ہے کہ نیکی اور بدی کی تعیین شریعت نے کر دی ہے، اب کوئی نئی نیکی ایجاد نہیں کی جا سکتی۔ اصولی طور پر تمام نیکیوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرما دی ہے، شکلیں اس کی پیدا ہوتی رہیں گی، صورتیں اس کی وجود میں آتی رہیں گی، لیکن تمام
نیکیوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرما دی ہے، لہذا اب اپنی طرف سے کوئی عمل ایجاد کر کے اور اس کو اللہ کے قرب اور رضا کا ذریعہ قرار دینا اور اس کو عبادت سمجھنا یہ غلط ہوگا، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ کہ ہم کوئی نیا کام کریں اور سمجھے کہ اس سے ہم کو ثواب ملے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، یہی بدعت ہے۔ اصولی طور پر وہ چیز شریعت کے اندر موجود ہونی چاہیے جو ہمیں کرنا ہے۔ اسی طرح معصیت کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں، اصولی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی فرماتی ہے، اس کی شکلیں نئی نئی وجود میں آتی رہیں گی، لہذا اپنی طرف سے کسی عمل کو ہم خیر یا شر متعین نہیں کر سکتے، شریعت کی روشنی میں دیکھنا پڑے گا کہ کون سا کام صحیح ہے جو کرنے کا ہے، کون سا کام غلط ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اصل تو میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں حدیث پاک کے دوسرے ٹکڑے کے بارے میں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الروح الامین نفث فی روعی، جبریل امین علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات پھونکی ہے، وہی آپ کے قلب پر نازل ہوتی تھی، علی قلبک لتکون من المنذرین، نزل به الروح الامین علی قلبک، قرآن میں فرمایا گیا کہ قرآن جبریل امین لے کر نازل ہوئے آپ کے قلب مبارک کے اوپر، قلب پہ نزول ہوتا تھا۔ تو قلب میں یہ بات ڈالی جبریل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے کہ ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کوئی جاندار اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنی پوری روزی حاصل نہ کر لے۔ یہ ہمارے بنیادی عقیدوں میں سے ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ جب رحم مادر میں نطفہ قرار پاتا ہے جو انسان کی تخلیق کی سب سے پہلی بنیاد ہے، تو فرشتہ اللہ جل شانہ سے پوچھتا ہے کہ یا رب نطفۃ، پروردگار ابھی یہ نطفہ ہے، مقصد کیا ہے، کیا حکم ہے اس کے بارے میں، اس کو باقی رکھا جائے یا ضائع کر دیا جائے؟ اگر حکم ہوتا ہے کہ ساقط کر دیا جائے تو ساقط ہو جاتا ہے، اگر حکم ہوتا ہے کہ نہیں اس کی پرورش کی جائے اب اس کے اندر بڑھوتری شروع ہوتی ہے۔ ایک عرصہ جو اطباء کے اعتبار سے 40 دن کی مدت گزر جاتی ہے تو وہ نطفہ دم بستہ یعنی جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تب فرشتہ کہتا ہے یا رب علقۃ، پروردگار اب یہ دم بستہ ہو گیا، کیا حکم ہے؟ اگر حکم ہوتا ہے کہ ضائع کر دیا جائے تو اسی مرحلے میں ضائع ہو جاتا ہے، اور اگر حکم ہے کہ نہیں اس کو باقی رکھا جائے تو اس کی پرورش کی جاتی ہے، حفاظت کی جاتی ہے۔ پھر ایک مدت کے بعد فرشتہ کہتا ہے یا رب مضغۃ، پروردگار اب یہ گوشت کا لوتھڑا بن گیا، پھر اگر حکم ہوتا ہے کہ باقی رکھو تو باقی رکھا جاتا ہے۔ پھر ایک مرحلہ گزرتا ہے، اب وہ انسانی شکل اختیار کرتا ہے، اعضاء بننے شروع ہوتے ہیں۔ تب فرشتہ کہتا ہے یا رب ما اجلہ ما رزقہ شقی ام سعید، پروردگار اس کی عمر کتنی لکھی جائے، اس کی روزی کتنی لکھی جائے، یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا؟ ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، ابھی اس کی تخلیق مکمل نہیں ہوئی ہے، وہ رحم مادر میں ہے، وہیں پر طے کر دیا گیا یہ دنیا میں کتنے دن زندہ رہے گا۔ ما اجلہ، اجل کے معنی عمر کی مدت معینہ، اسی کو قرآن پاک میں جگہ جگہ کہا گیا ہے اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اذا اجل لا یستأخرون عنہ ساعۃ ولا یستقدمون، کہ جب کسی کی موت کا معین وقت، زندگی کی معین مقدار پوری ہو جاتی ہے۔ اجل کے معنی موت نہیں ہے، اجل کے معنی مدت، وہی مدت جو رحم مادر میں طے کی گئی تھی اس کا وقت آ گیا، لا یستقدمون ساعۃ ولا یستأخرون، ایک لمحہ اس سے آگے بڑھ سکتا ہے، کچھ زیادہ جی جائے، اور نہ ایک لمحہ اس سے کم جیے گا کہ اس سے پہلے موت آ جائے، بالکل متعین وقت پر موت آئے گی،
اللہ کا طے شدہ جو وقت ہے۔ بالکل اسی طرح جب رحم مادر میں عمر لکھی گئی ہے اور اس کے بارے میں عام طور پر ہمارا یہ عقیدہ ہے، مسلمان مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جتنی عمر لکھی ہوئی ہے نہ اس میں کچھ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے، بالکل اسی طریقے سے روزی بھی اللہ کی طرف سے رحم مادر میں لکھ دی جاتی ہے۔ ماں رزق ہو، کتنی روزی ہوگی اس کی، جتنی روزی لکھ دی گئی ایک ذرہ اس میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ شرح عقائد نصفی جو عقیدے کی کتاب ہے، اس کو پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں ہوتا، اس میں عقیدے کے طور پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جتنی آدمی کی روزی لکھی ہوئی ہے یہ ناممکن ہے کہ روزی مکمل کیے بغیر دنیا سے آدمی چلا جائے، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ اپنی روزی سے زیادہ وہ استعمال کرے۔ جتنی روزی لکھی ہے استعمال کر کے ہی جائے گا، اس کے مقدر کی روزی اسے ملے گی ہی، نہ اس میں کمی ہو سکتی نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ اسی کو اس حدیث پاک میں فرمایا گیا ان الروح الامین نفث فی روعی، کہ جبریل امین نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کوئی جاندار اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنی پوری روزی حاصل نہ کر لے۔ جب یہ بات ہے فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی روزی حاصل کرنے کے لیے ناجائز طریقہ اختیار مت کرو، حرام مت کماؤ، کسی کے مال پر ناجائز قبضہ مت کرو، بے ایمانی مت کرو، جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، فریب مت دو، وعدہ خلافی مت کرو۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اجمال کے دو معنی ہیں اور دونوں مراد ہیں۔ اجملوا فی الطلب، اچھے طریقے سے صحیح طریقے پر کمائی کرو، حلال طریقہ اختیار کرو، جائز راستہ اختیار کرو، اور اجملوا فی الطلب اعتدال کا راستہ اختیار کرو، میانہ روی کا راستہ اختیار کرو، نہ تو افراط ہو نہ تفریط۔ افراط یہ ہے کہ بس کمانے کی مشین بن گئے، مقصد زندگی سوائے کمائی کے کچھ نہیں، صبح سے لے کر رات تک بیداری میں حتیٰ کہ خواب میں بھی وہی نظر آتا ہے۔ فکر اور خیال کا محور صرف یہی ہے، آمدنی کیسے ہو، کون سا مال تیار کریں، کون سے گاہک دیکھیں، کون سا روٹ دیکھیں، کیا راستہ اختیار کریں، ساری فکر ساری سوچ صرف کمائی کے لیے، اور دوسری ضروریات زندگی ان کو جتنا وقت دینا چاہیے وہ نہیں دیتے۔ اللہ کی بندگی، عبادت، مسجد میں حاضری، نماز پنجگانہ کی ادائیگی، یہ بھی ایک فریضہ ہے۔ اپنے اہل و عیال کی خبر گیری، ان کے درمیان بیٹھنا، ان کی تربیت کرنا، ان کے دکھ درد کو سمجھنا، ان کے مسائل کو حل کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا، ان کی تربیت کرنا، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ خود اپنی ذات کا بھی ایک حق ہے، وقت سے کھانا کھانا، ضرورت کے وقت آرام کرنا، اپنے جسم کو راحت پہنچانا، یہ بھی ایک ذمہ داری۔ ان النفس کا علیک حقا، حضور نے فرمایا تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے گھر والوں کو بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے مہمانوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حق والے کا حق ادا کرو۔ اجملوا فی الطلب کا مطلب کیا ہوا؟ ہر چیز کی مقدار طے کرو، کھانا وقت سے کھائیں گے، نماز وقت سے ادا کریں گے، بال بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے، گھر کے مسائل کو حل کریں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے، اور جو ملی سماجی دینی کام ہے
مشترک اس میں حصہ لیں گے، کمائی بھی کریں گے۔ جب یہ عقیدہ ہے کہ ہماری مقدر کی روزی ہم کو مل کر رہے گی، ہم کتنی بھی محنت کریں گے ملے گا اتنا ہی، تو اس لیے افراط سے بچیں۔ لیکن دوسری طرف تفریط سے بھی بچنا ہے کہ جو مقدر میں مل کر رہے گا ہمیں محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ حضور نے فرما دیا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، پاکیزہ کمائی کا حاصل کرنا، اس کو طلب کرنا، یہ بھی فریضے کے بعد کا ایک فریضہ ہے۔ کوئی بھی ذریعہ اختیار کرو۔ آج جمعہ کا دن ہے نا، سورہ جمعہ کے دوسرے رکوع میں پڑھیے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو، تیزی سے چل پڑو اور خرید فروخت بند کر دو۔ تمام مفسرین فرماتے ہیں یہ بیع سے مراد صرف خرید فروخت نہیں ہے، بلکہ جو بھی ہمارا مشغلہ ہے، تجارتی کمائی کا ذریعہ ہے، دکان ہے، آفس ہے، کھیتی باڑی ہے، کارخانہ ہے، چھوڑو، جمعہ کی اذان کا وقت ہو گیا، چھوڑو، اللہ کے گھر میں جاؤ۔ اور ذکر اللہ سے مراد جمعہ کا خطبہ ہے، خطبہ سے پہلے مسجد کے اندر پہنچ جانا ہے اور خطبہ کو سننا ہے، نماز میں شامل ہونا ہے۔ ایک عمل ہو گیا۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، عقل رکھتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور جب نماز ختم ہو جائے پھیل جاؤ زمین میں۔ کوئی کارخانے جا رہا ہے، کوئی دکان پہ جا رہا ہے، کوئی فیکٹری میں جا رہا ہے، کوئی آفس میں جا رہا ہے۔ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اس لیے کہ ذریعہ معاش ایک نہیں ہے، کسی کا کہیں ٹھکانا ہے، کسی کا کہیں ٹھکانا ہے، پھیل جاؤ روئے زمین۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یہ بھی کرنا ہے۔ جو وقت نماز کا تھا، نماز کے لیے جاؤ، اس وقت ضرور بھائی، اجازت نہیں ہے کہ اب ذرا تھوڑی دیر رکو، گاہک بہت اہم ہے، چلو دیکھ لیں گے، نہیں، اذان ہو گئی، سارا کام بند، چلو مسجد کرو۔ لیکن جب خالی ہو گئے تو اب دوسرا حکم آ گیا، اب مقدر کی روزی ملے گی، کیسے ملے گی؟ ابتغاء فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ تو نہ افراط کی اجازت ہے نہ تفریط کی اجازت، اسی کو فرمایا وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، کمائی میں اعتدال کا راستہ اختیار کرو۔ آگے فرمایا وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِي اللَّهِ، روزی کی آمد میں تاخیر کا احساس، تم کو یہ محسوس ہو کہ آمدنی نہیں ہو رہی ہے، پیسہ نہیں آ رہا ہے، اس طریقے سے ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، تو یہ احساس اور تمہارا یہ خیال تم کو ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اللہ کی روزی اللہ کی نافرمانی اور معصیت کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگو۔ نماز چھوڑ کر، جھوٹ بول کر، وعدہ خلافی کر کے، دھوکہ دے کر، بے ایمانی کر کے، سود لے کے، رشوت لے کے، دھوکہ دے کر، یا کوئی غلط ذریعہ آمدنی اختیار کر کے، تصویر بنا کر، فوٹو کھینچ کر، فنگر کا کام پرنٹ کر کے، اس طریقے کا اور کوئی کام جس کو فقہا نے ناجائز قرار دیا ہے، وہ اس کے بغیر کام نہیں چلتا، نہیں، منع کیا گیا کہ یہ احساس کہ صحیح طریقے سے آمدنی نہیں ہو رہی ہے تو غلط طریقہ اختیار کر، ہرگز ایسا مت کرنا۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، موبائل کے اوپر طرح طرح کے گیم آتے ہیں، گیم آتے ہیں، پروگرام آتے ہیں، ذرا سا لگاؤ بہت آمدنی ہوگی۔ یہ بغیر محنت کے کمائی کرنے والا جو رجحان پیدا ہو رہا ہے بڑا خطرناک ہے۔ آدمی تلاش ہو جاتا ہے، پیسے کا محتاج ہو جاتا ہے، لاکھوں کی رقم ہار بیٹھتا ہے، دھوکہ کھاتا ہے۔
فرمایا کہ کوئی بھی غلط راستہ اختیار مت کرو۔ جب یہ عقیدہ مان لیا کہ جو مقدر کی روزی مل کر رہے گی، ہمیں معلوم نہیں کیسے کس وقت ملے گی، ہو سکتا ہے اللہ کے فیصلے میں یہی ہو کہ کچھ وقت تنگی کے ساتھ ملے گی، کچھ وقت کشادگی کے ساتھ ملے گی۔ ہم اپنی مرضی کے مطابق اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں ہو رہا ہے تو غلط راستہ اختیار کرنے لگے۔ فرمانی ایسا مت کرنا، تاکید کا صیغہ ہے، ہرگز ہرگز تم کو آمادہ نہ کرے روزی کی آمد کی تاخیر کا احساس اس بات پر کہ تم روزی کو اللہ کی معصیت کے ذریعے حاصل کرنے لگو۔ کیوں؟ فَإِنَّمَا عِندَ اللَّهِ لَا يُطْلَبُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی طاعت سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سے چھین کے نہیں لیا جا سکتا، جھپٹ کے نہیں لیا جا سکتا، دے گا وہی خوش ہو کر دے گا، رضامندی سے حاصل کیا جائے، طاعت کے ذریعے حاصل کیا جائے۔ ہم یہ چاہیں کہ نیک راستے سے نہیں مل رہا ہے تو ہم گناہ کر کے لے لیں گے، یہ تصور نہیں ہونا چاہیے۔ غلط راستے سے اختیار کرنے کی کوشش مت کرو، ملے گا اتنا ہی، حلال طریقے سے کماؤ گے تو بھی وہی ملے گا، حرام طریقے سے کماؤ گے تو بھی اتنا ہی ملے گا، تو کیوں آدمی جہنم کا راستہ اختیار کرے؟ یہ روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور اس میں جو ہدایت بالکل واضح ہے۔ یہ عقیدہ بنیادی طور پر ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ مقدر کی روزی ہماری جو طے ہے وہ ملے گی، اور غلط طریقے سے کما کر ہم اپنی عاقبت کو تباہ کریں گے۔ اس لیے تنگ دستی بھی آ جائے، پریشانی ہو، فاقہ بھی ہونے لگے تو حرام راستے اختیار کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کچھ وقت امتحان کا آتا ہے، صحابہ نے تو پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، کئی وقت کا فاقہ کیا ہے، آج الحمدللہ اس کی نوبت نہیں آتی ہے، لیکن انہوں نے اس زمانے میں بھی کبھی کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے آزمائش اور امتحان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔